السلام علیکم دوستو، انصافستان پی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی مفید آراء سے ضرور نوازتے رہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کی کوشش جاری رکھیں۔ آج حکومت پاکستان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پولیٹیکل میپ یعنی سیاسی نقشے کا اجرا کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر بزام خیش قسم کے دانشوروں نے ایک عجیب قسم کا شور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ نقشے سے کیا ہوتا ہے صاحب، اس نقشے میں کیا ہو گیا، یہ نقشہ تو پہلے ہی موجود تھا، اب کیا ہو گیا۔ بہرحال کچھ دوست جو محب وطن ہیں یا کچھ فہم رکھتے ہیں تو انہوں نے اس پر اپنے دلائل دینے کی کوشش کی کہ صاحب یہ چونکہ انڈیا اسے اپنے زیر تسلط علاقہ یا اپنا حصہ ٹوٹنگ سمجھتا ہے اور برملا اس کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے بعد ضرورت تھی کہ اس کا باقاعدہ جواب دیا جاتا سرکاری سطح پر۔ بہرحال حکومت کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کے ملک کی فورسز کے ذہن میں کیا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ بتانا ہم ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ بالکل سامنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مختلف میڈیا چینلز وغیرہ، رسائل، جرائد، بلکہ کچھ نصابی کتب، کچھ کیلنڈرز وغیرہ یا سوشل میڈیا پر گرافکس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس میں انتہائی بے دھیانی سے گوگل کرنے کے بعد جو نقشہ سامنے آتا ہے اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ میں اس میں کسی کی فکری بددیانتی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس میں ہم مارجن دے سکتے ہیں کیونکہ دھیان نہیں گیا اس طرف۔ بہرحال تو وہ اس طرح کا نقشے سوشل میڈیا پر چونکہ زیادہ وائرل ہیں اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی وہ نقشے چلتے رہے جس میں کشمیر کو پاکستان سے علیحدہ دکھایا گیا، یعنی کہ بھارت کا حصہ دکھایا گیا۔ بالکل سیدھی سی دو ٹوک بات کہ اس موقع پہ ضروری تھا کہ حکومتی سطح پر باقاعدہ ایک نقشے کا اجرا کیا جائے اور تمام میڈیا ہاؤسز، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ، رسائل، جرائد، اخبارات یا نصابی کتب اس ایک نقشے کو ہی استعمال کریں تاکہ آئے دن کا جو مخمصہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا فکری بددیانت یا ملک سے غداری کے مرتکب افراد جو ہندوستان کے مجوزہ نقشے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ بہرحال اس نقشے کا بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس نقشے سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس نقشے سے یہ ہوا کہ آپ کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں، آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے کہ نقشے سے کیا ہوتا ہے، نقشے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نقشے سے بہرحال کچھ ہوتا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر 10,000 الفاظ کا مرکب ہوتی ہے، تو نقشہ ایک تصویر ہی ہے اور 10,000 الفاظ کا چونکہ مرکب ہے تو 10,000 معنی اس سے پیدا ہوں گے۔ اب جسے اچھا لگے وہ اسے سر آنکھ پر بٹھائے گا، یا جو اس شخص اس معاملے کو سمجھ سکے وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن چھوٹی ذہنیت کے لوگ یا فکری بددیانت لوگ جو اس وقت میڈیا ہاؤسز میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے اثرات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اب وہ گا بجا رہے ہیں صاحب۔ بہرحال کچھ لوگوں نے ابھی سے کالم کا پیٹ بھرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا ہوگا، بلکہ لکھتے بھی کہا ہے کہ اپنی ٹیموں سے کہہ دیا گا یہاں سے کٹ پیسٹ کر لیں، یہاں سے کٹ پیسٹ کر لیں۔ بہرحال اچھا، دوسری بات، ISPR نے کل نغمہ جاری کیا جو ہماری اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، تو جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی۔ اس پر بھی کل سے بزام خیش قسم کے دانشور اپنی اپنی دفلی اور اپنے اپنے راگ بجائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں۔ کچھ اپنے بھونکوں بھی ساتھ لے آئے، یعنی کہ موافقین کو بھی جمع کر لیا، موافقین میں منافقین کو بھی جمع کر لیا، جو بہرحال سوشل میڈیا پر آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح لوگ اور کس طرح کی پارٹیوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں
وہ ISPR کے نغمے پر اعتراض کر رہے ہیں. تو جناب ISPR نے جو نغمہ جاری کیا، میں نے ابھی تک جو دیکھا تو 5 لاکھ 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نغمے کو دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. وہ بیوقوف لوگ جو اس نغمے پر اعتراض کر رہے ہیں یا اس نغمے کی بنیاد بنا کر ISPR پر یا پاک فوج پر یا حکومت پر اپنے طنز اور تیر کے نشتر سیدھے کر رہے ہیں، ان کی فہم و فراست کے مطابق جواب دینا بہرحال ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے سطح سے نیچے اترنا پڑے گا. بہرحال رزمیہ شاعری، رزم کہتے ہیں جنگ کو، رزمیہ شاعری کی تاریخ جو ہے معلوم انسانی تاریخ کے برابر ہے، تقریباً 6600 سال کے قریب. قدیم اساطیری حوالے یونان کے بعد کی جو تمام تواریخ ہیں اس کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رزمیہ شاعری کثرت سے ملتی ہے. بالخصوص عرب میں رزمیہ شاعری جس عروج اور جس افق پر ہے، اس کی مثال شاید ہی دنیا کی کسی اور زبان میں، کسی اور تہذیب میں، کسی اور روایت میں ملتی ہو. بالخصوص کربلا کے واقعہ، اس میں غازی عباس علمدار کے رزی اشعار ملتے ہیں. جنگوں میں رزمی اشعار پڑھے جاتے تھے اپنی فوج کو، اپنی سپاہ کو، اپنے عوام کو جوش، ولولہ، ہمت بنانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے بار کیف. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو گوئٹے، جو لوگ فرنگی تہذیب سے آشنا ہیں وہ گوئٹے کی، ملٹن کی نظمیں، گوئٹے کی نظمیں پڑھ لیں. پھر برصغیر پاک و ہند میں آتے ہیں تو اقبال کی رزمیہ شاعری، جسے عرف عام میں انقلابی شاعری بھی کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں شاعری کا کیا اثر ہوتا ہے، شاعری سے کیا ہوتا ہے. انسان کی نفسیات پر 2 چیزیں سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں. ایک تو جمالیات جو آپ کے سامنے منظر میں ہو، جس میں چرند پرند، موسم، درخت، جھیل، جھرنے ہوں، یہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر ان کا فرق پڑتا ہے. اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ ہے شاعری، یعنی کہ لفظیات، لفظوں کا دروبست، لفظوں کا مرقع ایک خاص آنگ سے جب گزرتا ہے تو اسے ہم شعر کہتے ہیں یا شاعری کہتے ہیں. عرب کے خطبات مشہور ہیں جن کا آنگ شاعری کے قریب ہے، لیکن اسے شاعری ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ شاعری کہنے سے جو موجودہ شاعری کے جو معیارات قائم ہو چکے ہیں اس سطح سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے شاعری نہیں کہتے، حالانکہ شاعری شعر سمجھتا تھا. بہرکیف ہم قافیہ اور ردیف کی پابندی کو، ایک خاص وزن کو شاعری کہتے ہیں. دوسری چیز جو میں گزارش کر رہا تھا کہ شاعری اور شاعری کے ساتھ موسیقی، شاعری کی ابتدا موسیقی ہے، موسیقی یعنی کہ آوازیں. اس کی عام مثالیں دیکھ لیں کہ آپ کسی پرشور علاقے سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑیوں کا شور، مشینوں کی گڑگڑاہٹ آپ کی طبیعت پر ایک خاص قسم کا اثر چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لہجے میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں خاص چڑچڑاپن یا عجیب قسم کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جو بعض اوقات مثبت ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر منفی ہوتا ہے. تو مزاج میں چڑچڑاپن جو ہے وہ شور، آوازیں یہ اثر رکھتی ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم ISPR کے اس نغمے کی طرف. تو اعتراض کرنے والے چونکہ جن ملکوں کے پروردہ ہیں، بالخصوص بھارت کے، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی نسلیں بڑھی ہوئی، ان کے گانے دیکھ دیکھ کے ان کی نسلیں بڑھی ہوئی، ان کی شاعری سن سن کے ان کی نسلیں بڑھی ہوئی. وہ بھول گئے کہ تقسیم پاک و ہند کے وقت جو رزمیہ شاعری تھی یا آہنگ تھا شاعری کا، اقبال کے ہاں جس سطح پہ تھا اس سطح پہ تو بہرحال کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عرصے میں
ہندوستان میں رہ جانے والے ادیب یا ہندوستان کے حق میں بولنے والے ادیب اور شعراء نے بھی خوب لکھا. بہرحال میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بالخصوص آپ بات کرتے ہیں اگر 1965 کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلیم رضا صاحب ریڈیو پاکستان پہنچے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کرتا ہوں کہ میں پاکستان افواج اور پاکستان کے عوام کو مینوز دلانے کے لیے, جوش و جذبہ دلانے کے لیے جو اشعار یا کلام جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے بنانا شروع. میڈم نور جہاں, شوکت صاحب, بہرحال ایک طویل فہرست ہے نغمہ نگاروں کی, شاعروں کی, گلوکاروں کی, موسیقاروں کی, جنہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران اپنی قوم کو وہ ولولہ دیا. سینکڑوں ملی نغمے, جنگی ترانے اس وقت معرض اظہار میں آئے. میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے نغمات سے کون واقف نہیں ہے. میں بہرحال بیک گراؤنڈ میں ان کو شامل بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ سنتے بھی رہیں, تاکہ نئی نسل کے لیے ایک دستاویزی حیثیت بن جائے. تو یہ میں نے چونکہ گزارش کی کہ شاعری کے ساتھ موسیقی کے ساتھ, چونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ شاعری اور موسیقی اور جمالیات انسانی نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں, بلکہ سائنسی اگر تحقیق کی بات کی جائے تو بے جان چیزوں پر بھی آوازوں کے رد عمل, آوازوں کے لب و لہجے, موسیقی, نغمات یعنی کہ مختلف قسم کے نغمات یا ساز کے اثرات بے جان چیزوں پر پائے جاتے ہیں. میں بہرحال تفصیلی موضوع چلا جائے گا, ایک الگ قسم کی بحث شروع ہو جائے گی کہ مختلف یونیورسٹیز میں اس کے تجربات کیے گئے. بہرحال تو پاکستان کے موقر ترین ادارے ISPR پر یہ اعتراض کرنا کہ صاحب یہ گانے بجانے اور نغمے سے کیا ہوتا ہے, شاعری سے کیا ہوتا ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ ISPR کوئی جنگی ڈویژن نہیں ہے, کوئی جہازوں کا فلیٹ نہیں ہے. بہرحال ISPR ایک شعبہ ہے پاکستان افواج کا, جس کا کام ہی عوام تک افواج پاکستان کے نظریات, ان کی رائے پہنچانا ہے. اگر عوام اس طریقے سے سمجھ رہی ہے تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ایک میڈیا ہے, ایک میڈیا میں ٹول ہے, یوز کرتے ہیں. اگر آپ کیلکولیشن کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر سننے والی جو چیز ہے وہ موسیقی ہے. اچھا دوستو, چونکہ میں گزارش کر رہا تھا رزمیہ نغموں کی تاریخ کے حوالے سے, تو قومی امنگوں کو اجاگر کرنے اور قوم میں جذبہ حریت پیدا کرنے کی غرض سے 6 ستمبر کا جو واقعہ جنگ ہے 1965 کی, شعراء نے ملی اور رزمیہ نغمے, گیت, خصوصاً غزلیں اور غزل نما ترانوں کے ذریعے اپنے قوم میں, اپنی عوام میں اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو حب الوطنی کا یادگار ثبوت دیا ہے, اس کی مثال میرے خیال میں دنیا کے کسی اور ملک کے پاس بہرحال نہیں ہے. یہ ایک قومی سرمایہ ہے جو شعری آنگ میں محفوظ ہوا, موسیقی کے آنگ میں محفوظ ہوا. اس جنگ میں پاکستان کے افواج نے جس بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. کہ وہ موقع تھا جب پوری قوم یک جان اور یک قالب ہو گئی تھی. شعراء نے اس واقعے کو شعری پیکر میں ڈھالا, جنگی ترانے فضا میں بکھرے, رزم نامے تخلیق ہوئے, قوم اور ملت کی عکاسی کی نظمیں لکھی گئی. گیت اور غزل کے روپ میں جذبہ آزادی کا احساس قومی گونج بن کر وطن عزیز کی فضاؤں میں بکھر گیا, جو آج بھی ان فضاؤں کا حصہ ہے. اس 17 روز کی جنگ میں کوئی سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچی نہیں رہا تھا. سب قوم ایک وحدت کی لڑی میں جیسے پرو گئے تھے. ترانوں کی شکل میں رزمیہ ذخیرہ تو خیر الگ سے ایک شعری باب ہے. لاہور میں ریڈیو پاکستان نے جنگ ستمبر کے دوران جو ثقافتی محاذ کا کردار ادا کیا, اس کی نظیر ممکن نہیں. ہر شعبے, خاص طور پر اناؤنسمنٹ اور موسیقی کے شعبے نے وہ کام کیا جو سنہری تاریخ کا حصہ ہے.
صوفی تبسم کے نام سے آپ واقف ہوں گے. بہرحال ہماری نئی نسل کے لوگ، نئے بچے واقف نہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی باتوں کو، پاکستان کی تاریخ کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا کریں. تو صوفی غلام تبسم سمیت کتنے اہل کرم تھے جو لاہور ریڈیو کے کمروں میں بیٹھ کر لمحوں میں ملین نغمے لکھتے تھے اور گھنٹوں ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، پھر ان کو نشر کیا جاتا تھا. میڈم نور جہاں کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اپنی آواز کا نذرانہ جن ترانوں کی صورت میں پیش کیا، ان میں سے معروف ترین میرے ڈھول سپاہیا، اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، بالخصوص جو ہمارے دیہاتی کلچر سے تہذیب سے جڑا ہوا ایک نغمہ تھا کہ تیرے باجرے دی راکھی. معروف نغمہ کرنیل نی جرنیل نی، میرا سونا شیر قصور نہیں، جسے غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھا. اچھا، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، جمیل الدین عالی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جاگ ہے مجاہد وطن، امید فتح رکھو، مظفر وارسی صاحب. تنویر نقوی صاحب کا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو. اچھا، علامہ محمد اقبال صاحب چونکہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم میں ان کی شاعری کا حصہ ہے، تو وہ ان کی شاعری 65 کی جنگ میں بھی نغموں کی صورت استعمال ہوئی کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان. فیض احمد صاحب کا لکھا ہوا اے وطن تیری للکار پر. مسعود رانا صاحب نے حمایت علی شاعر صاحب کے لکھے ہوئے نغمے جاگ اٹھائے، سارا وطن میں اپنی آواز دی. اے دشمن دین تو نے کس قوم کو جیسے ترانے گائے. اس کے علاوہ ولی صاحب کا یہ غازیوں کا قافلہ، جوش ملی آبادی، اے وطن کے غازیوں. حبیب جالب صاحب کا لکھا ہوا کر دے گی قوم زندہ، جیسے معروف ترانے گائے گئے. میرے محبوب وطن سیال کوٹ تو زندہ رہے، تو ہے عزیز ملت، سلام پاک فوج توحید کے مت والو. اے ہوا کے راہیو نگری داتا کی ساتھیوں، سبز پرچم اڑاتے چلو. طارق ایک جرنیل ہمارا. اس کے علاوہ مشرقی بنگال کے آتش بجانوں کو سلام. یہ وہ واقعہ تھا جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ہندوستان نے اپنا فساد برپا نہیں کیا تھا، ہم دو لخت نہیں ہوئے، تو اس وقت کی بات ہے. جسوئے منزل چلے. اس کے علاوہ میرے وطن کے رکھوالوں نے کیسا وطن بچایا، اب فتح مبیں ہیں وطن کی آبرو رکھ لی. سیال کوٹ کے میدان خاردار کو دیکھ، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. جیسے نغمے ہماری سماعتوں کا حصہ بنے، بلکہ ہمارے بہت سے دوست تو اس عہد میں شاید پیدا بھی نہیں ہوئے. بہرحال یوٹیوب اور میڈیا کے ذریعے وہ چیزیں، وہ نغمے ہم تک پہنچے. عنایت حسین بھٹی صاحب، اے مرد مجاہد جاگ ذرا. یہ تو شاید ہم 80s تک، بلکہ 90s تک ہم ریڈیو پاکستان پہ یہ نغمہ سنتے تھے. تم سلامت رہو غازیان وطن، اے میرے نور نظر، جیسے نغمے جاگ رہا ہے پاکستان. یہ 10 کروڑ انسان ملت کے نگہبان جیسے نغمہ جو ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بہرحال جو لوگ ان حقائق سے آج منہ پھیر رہے ہیں، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا، جیسا کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ قدیم ادب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اثرات، رزم شاعری کے اثرات جو ہے وہ انسانی تہذیب اور تمدن پر نمایاں ہیں. دنیا کی مختلف زبانوں میں عسکری شاعری بکھری پڑی ہے. گوئٹے کی لاطینی زبان کی بہترین رزمیہ نظم جو ہے وہ فاؤسٹ ہے. اس طرح پرتگالی زبان کی رزم نامہ کہی جا سکتی ہے. ڈاڈ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ جیسی عظیم نظم جو ہے وہ رزمیہ تخلیق ہے. ہومر کی نظم جو ہے اوڈیسی آج بھی مقبول ہے. اس کے علاوہ اگر 1100 سال قبل مسیح کی بات کرتے ہیں تو آریائی قوم خود کو ذہنی طور پر فاتح قوم سمجھتے تھے. وہ اپنی الگ تہذیب، تمدن، کلچر و روایات رکھتے تھے، اس لیے عصری مہمات میں کامیابی حاصل کرتے چلے گئے. ہندو مذہبی صحیفہ کہلانے والی مشہور کتابوں میں رزمیہ گیت اور نظمیہ آہنگ شامل ہے. رامائن میں
उस जमाने के नामवर शायर ऋषि वाल्मीकि ने अशार की शक्ल में अयोध्या के हुक्मरान राजा और उसकी 3 बीवियों और 4 बेटों के हालात जिंदगी और जंगी मुहिम का जिक्र किया। इस तरह तवील रज़मिया नज़्म में आर्यों के हमले की दास्तान शामिल है। महाभारत एक मजहबी सहीफा नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों के दरमियान होने वाली जंग की तवील दास्तान है। और शायरी के आंग में 18वीं सदी की जब बात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा शानदार रज़्मनामा गजनफर हुसैन की तवील मसनवी जंगनामा आलम अली खान है। ये तवील नज़्म है दक्कनी अदब की तारीख, जंगो जदल, हालात और वाक़यात में एक सनद है इसकी। दक्कनी अदब की तरह यूनानी, ईरानी, तुर्की, दीगर जबानों में रज़मिया गीतों की अपनी शानदार रिवायात मौजूद है। अगर इस बात से कत नजर अगर हम आज अपने पाकिस्तान की इलाकाई मौजूदा जबानों के अदब पर नजर डालते हैं तो हमें उसमें रज़्म के बेशुमार अस्करी मुहिम्मात, कबायली जंगो जदल की तहजीब और रिवायात से भरपूर शायरी मिलती है। पंजाबी जबान में जो रज़मिया शायरी है उसे गीतवारी कहा जाता है। ये वारें न सिर्फ मैदान जंग का नक्शा नजरों के सामने खींचती हैं बल्कि अपने जमाने की पूरी सकाफत, वाकयात, तहजीब, रहन सहन और रस्म रिवाज को भी नज़मों की सूरत में बयान किया जाता है इसमें, जिससे ये महज रज़मिया शायरी नहीं बल्कि अपने दौर की एक पूरी दस्तावेज बनकर महफूज हो जाती है, जिसे आज भी मकामी शायर और गायक दास्तानों की सूरत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किया जाता है और लोग इस पर बहरहाल दाद पाते हैं। सिंध में रज़मिया शायरी का फन ईरान से आया, लिहाजा ईरान की शायरी तारीख दास्तानें यहाँ भी मकबूल आम हुई। कुछ शायरी मजहबी नुक्ता नजर से अवाइल इस्लाम के दौरान लड़ी जाने वाली जंगों से मुताल्लिक हैं। सिंध के बड़े शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी में रज़मिया शायरी, समोरों के दास्तान, हालात जंग और आपसी कत्ल गारतगरी के किरदार जो है वो दास्तानों और लोकगीतों की शक्ल में मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का ज्यादातर कलाम उस दौर के अहम वाकयात, तहजीब, सकाफत और रस्म रिवाज का पता देता है। गोया शाह साईं की पूरी शायरी रज़मिया गीत से ज्यादा तारीखी दस्तावेज की हैसियत रखती है। अगर पश्तो अदब की बात करते हैं तो मजहबी और रज़मिया शायरी का और नज़मों का बड़ा असासा मौजूद है। पख्तून कौम ने जिस अपनी गैरत और हमीयत की हिफाजत में फरंगी कुव्वत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की और पश्तो शायरी का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों से जंगो जदल की दास्तान रज़्म है। पश्तून अदब के रज़्मनामों में पश्तून कल्चर के खद खाल को बिना किसी दिक्कत के पहचाना जा सकता है। पश्तो के मशहूर शोरा में खुशहाल खान खटक के यहाँ हथियार को पख्तून जो रिवायत है, जो कल्चर है, जो तहजीब है उसमें लाज़िम मलज़ूम करार देते हैं और फरमाते हैं कि जो शख्स हथियार से मोहब्बत न रखे वो अपने आप को मर्द कहलाने का हकदार नहीं। इसी तरह बलोची रज़मिया नज़्मों में ज्यादातर शायरी आपसी कबायली जंग जदल का नक्शा पेश करती हैं। तमाम बड़े कबाइल आपस में बरसर पेकार थे। यही वजह है कि रज़मिया शायरी की नज़मों में कबाइलियों की आपसी दुश्मनियां और दीगर जबानों की निस्बत ज्यादा नजर आती हैं। मुल्ला फाजिल, मुल्ला बुहेर कदीम और जदीद बलोची शायरी में गुल खान नसीर रज़मिया शायरों की हैसियत में मुमताज हैं। 16वीं सदी में 30 साल तक जारी रहने वाली जंग में जो 2 बड़े कबीले रिंद और लाशारी कौमों ने बलोच कौम को मजीद कबाइल में बांट दिया। संगलाख चट्टानों के नशीन, जानशीन और नशीन बलोच कबाइल ने अपना कोल निभाने के लिए किस कदर मेहनतें की, किस कदर उस दौर के हालात में जंगो जदल को झेला और बहरहाल उसे शायरी का हिस्सा बनाया गया। उसकी मिसाल किसी और कौम में नजर नहीं आती। बलोच जबान में सीना बसीना चलती हुई कबाइल की शुजात अजमत की रज़मिया शायरी का बेशबा खजाना मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर शोरा के नाम मालूम नहीं है। बहुत से कलाम जो उसके तराजिम ना हो सके, बहरहाल वो एक अलग मौजूद क्यों नहीं हो सके, वो मजीद तफसील तलब बहस है। बहरहाल बलोच शायरों ने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ अपनी नफरत और बगावत का खुलकर इजहार किया। उर्दू रज़्म शायरी में बात करते हैं तो 65 की जंग की, बिलखुसूस 71 की जंग की बात अगर हम करते हैं तो वो जो नगमात हैं, जो रज़मिया
جو رزمیات ہیں، جو نغمیہ آنگ موجود ہے، اس کی مثال آپ کو شاید ہی دنیا کی کسی اور تہذیب میں ملتی ہو. جس شدت سے، جس وفور سے ہمارے ہاں ملی نغمے خلق ہوئے اور ان ملی نغموں کو صوتی اور سوری آنگ میں ڈھالا گیا، اس پر اس کے اثرات ہماری آنے والی نسلوں پر کیا کیا مرتب ہوئے، اور اس سے آپ زمانہ واقف ہے، بہرحال اس پر کیا گفتگو کی جائے. تو وہ لوگ جو آئی ایس پی آر کے جاری کیے جانے والے نغمات پر حضرت سرائی کر رہے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، کوئی معاملہ معلوم نہ ہو، تو تہذیب اور فکر کا تقاضا یہ ہے کم از کم اس بارے میں آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور خام خواہ کی رتب اللسانی سے گریز کریں، جو بجائے پاکستان کے حق کے، پاکستان کے جو دشمن عناصر ہے کو ان کے موافقت میں جائے، تو اس عمل سے گریز کرنا چاہیے. شاعری کے اثرات پر اگر آپ کو شاعری یا شاعری کی تاریخ اور شاعری کے انسانی زندگیوں پر اثرات کے بارے میں اگر معلومات نہیں ہیں، تو بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش ہے، میں نے جو اسے ویڈیو کی شکل میں محفوظ کیا. کوشش کیجئے کہ اس پیغام کو دیگر دوستوں تک پھیلائیے. بہت ساری کمی اور کجی یقیناً رہی ہوگی. کیمرے کو فیس کرنا ایک عجیب سا رویہ ہوتا ہے. عام دوستوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کرنا ایک عام مرحلہ ہے. کیمرے کو دیکھ کے بات کرنا ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آپ سے باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، کیمرہ کانشسنس جو ہے، وہ بہرحال ایک طبیعت میں عجیب سا رویہ پیدا کر دیتی ہے. تو وہ لوگ جو گیت کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے، وہ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں کہ خالی کمرے میں بیٹھ کے اس پسینہ بہاتی ہوئی گرمی میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کرنا، وہ کیمرہ جو ہے مجھ پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہ شاعری کس قدر اثر انداز ہوتی ہوگی. بہرحال بہت شکریہ آپ دوستوں کا، میں نے آپ کا وقت لیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. آخر میں پھر ایک گزارش کہ اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت ایسی موضوعات پر مبنی مفید ویڈیوز ملتی رہیں. میں کس حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوں، اس بارے میں آپ اپنی رائے سے نوازتے رہیں تاکہ میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد، پاک افواج زندہ باد.